اور جو کچھ کائنات کے اندر ہے نا یہ سب تکلیف، وجود عالم وجود کے علاوہ عدم ہے، اس کو خالق ہوا ہے۔ جس طرح خلق الموت والحیات، حیات کا خالق ہے اور موت کا پہلے خالق ہے۔ حالانکہ موت کوئی شاید نہیں، حیات کے ختم ہونے کا نام ہے، حیات بھی کافی تھی۔ اللہ تعالیٰ حیات کا خالق ہے، جب حیات ختم ہو جاتی ہے اسے موت کہتے ہیں نا، موت الگ نام بتایا، خالق الموت والحیات، یہ زندگی اور آخرت کی زندگی۔ دنیا حالانکہ دنیا کے اندر جب ختم ہو جائے تو آخرت شروع ہو جاتی ہے انسان کی، آخرت کی زندگی الگ ہے۔ اس لیے وجود اور عدم الگ ہے، ازل اور ابد الگ الگ، حالانکہ ایک ہی ہے، یہ سارا امر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے امر کن سے پہلے کسی شے کا تصور بھی نہیں کرتا تھا، وقت تھا نہیں تھا، کائنات کی نہیں تھی۔ اب اصل اس طرح مطلب لا شریک اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا مخفی تنہا اتنا کہ بالکل جگتا۔ اب جو آیا پھر تخلیق کا واقعہ، پھر مکمل مطلب سارے واقعات ہے، تو پھر ہم یہ کہتے ہیں وجود و عدم تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، یہاں تیری تخلیق ہے، اول تم نے تخلیق کیا، آخر تم نے آپ تخلیق کیا، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، اول بھی تو، آخر بھی تو، یہ ساری تخلیقات بھی ہیں اور آپ کی خود خالق۔ اس لیے یہ ایک مقام ہے۔ اب وہ مقام تمہارے مشاہدے میں آ نہیں سکتا، کیونکہ تمہارے مشاہدے میں تمہارا اپنے آپ آ جائے تو بڑی بات ہے۔ میں نے کہا کائنات اتنی وسیع ہے کہ تمہیں کبھی سمجھ آ جائے تو پاگل ہو جاؤ، اس لیے غفلت ہی چاہیے، بہتر ہے کہ انسان الگ ہی رہے۔ سورج کو سمجھ جاؤ گے تو خوف سے مر جاؤ گے، کائنات کی وسعتوں کے اندر دم توڑ جائے گا خیال آپ کا۔ کہ بہتر ہے کہ دوستوں کے ساتھ محبت نامے میں صبر کرتے جاؤ، گم ہو کے آرام کے ساتھ۔ مشاہدہ ہو گیا تو بالکل ذہن موف ہو جائے گا۔ جب مشاہدہ ہوتا سارا کرو کہ یہ انسان ہے، یہ کون ہے، یہ نماز ہے، یہ مسجد ہے، یہ دودھ ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا۔ وہ کیا ہے، ایمنسٹی آف اسپیس اینڈ ٹائم کیا ہے، وجود و عدم کدھر ہے، عدم کے بعد کیا ہے، ازل سے پہلے کیا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، خدا نہ تھا تو کیا تھا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا، کیونکہ مخلوق پر خالق تک کی رسائی پوری طرح امکان نہیں، بس یہ آپ کا مجبوری ہے۔ ذرا ذرا جو کچھ آدھا ہوتا ہے نا تو یہ پھر محسوس ہوتا ہے کہ میں جہان اجنبی میں ہوں، تو ویسے بھی مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد زندگی میں آپ چلتے ہو نا، پہلے آپ کے دوست ہوتے ہیں، بزرگ ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، ماں باپ ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، ممو چاچا ہوتے ہیں، سارے ہوتے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آپ کے دوست کچھ گپیاں، اور پھر آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھتے ہو تو آپ جو نہ بیٹھے ہو، یعنی قافلے میں، اپنوں کے قافلے میں چلتے چلتے کچھ عرصے کے بعد ہم بھی گانوں میں گر گئے۔ آپ نہیں کتنے چلے گا، ادھر نہیں پتہ چلتا کیسے چلے گا۔ ایک گھر کے اندر اپنوں کی فضا جو سارے اپنے ہوتے تھے کل پرسوں تک، چلتے چلتے یکلق سارے کے سارے عثمان بدل گئے، سارے بندے بدل گئے، گھر وہی رہا اور آدمی بدل گئے، اور آپ کو یاد ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو گیا تھا۔ اسی گھر میں جس گھر میں آپ رہتے ہو، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی تھے، اور اب اور لوگ جو ہے نا وہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہیں، اور تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ اب تم اولادوں میں کھو گئے ہو، اور یہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ عادت تم بھی مر چکے ہو، جتنے تم نے جنازے اٹھائے اتنی تو موت ہو چکی تمہاری، اتنے رشتے جو تمہارے اندر تھے نا، رشتوں کے پرزے اتنے مر چکے ہیں۔ اندر مطلب ایک باپ کی جگہ تھی، ایک چاچا کی جگہ تھی، اسلام کی جگہ تھی نا، اندر بنایا ہوا اپنے شہر محمد نامے کے مطالعے مرتے 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 اب آپ کے ساتھ دور دراز کو واقف تو دوست کو ملنے جاؤ گے، او ایک بندہ دوست ہے فلانا وہاں رہتا ہے، اس کو ملنے آپ جاتے ہو، یہ آپ اپنی زندگی سے ملنے جاتے ہو، کس سے ملتے ہو؟ اپنے آپ سے ملتے ہو۔ کیا میری گواہی کیا ہے؟ صرف ایک حق ہی دے سکتا ہے جو مجھے جانتا ہے، وہ آدمی میرے ہونے کا ثبوت وہی ہے، جہاں میرے ہونے کا ثبوت ماں باپ تھے وہ نہیں ہے، یا وہ بزرگ تھے وہ نہیں ہے،
یا رشتے دار تھے یا دوست تھے، کوئی بھی نہیں رہ گیا، ایک بندہ رہ گیا میرا ثبوت جو مجھے نام سے بتاتا ہے، ہاں بھائی مسٹر آپ کیا حال ہے، یہ میرے ہونے کا ثبوت رہ گیا، باقی سارے میرے اجنبی ہیں، ان کو بتانا پڑتا ہے آپ کون ہو، کہتے آپ نے اس شہر میں مجھ سے پوچھے، میرے محلے میں مجھ سے پوچھ رہے ہیں، میرے محلے میں مجھ سے کیا پوچھتے ہیں کہ آپ کا نام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، میرا آپ کا نام کیا کہ میرا نام یہ ہے، اب آپ کو نام بتانا پڑ جائے گا، آپ یہاں کب سے رہ رہے ہو، کہتے بیٹا تجھے کیا پتا، تیری پیدائش سے پہلے میں ہی تھا یہاں، اور یہ جب آپ کو اپنا نام بتانا پڑ جائے تو میں سمجھو کہ یہ بڑی عجیب و غریب واقعہ ہے، اور اگر کوئی ایسا پرانا آپ کا واقف آپ کی شکل اتنی بدل جائے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ جہاں سعید صاحب رہتے تھے، اب کس منہ سے بتاؤ گے کہ میں وہی ہوں، تو آپ کی شکل تو بالکل بدل گئی، اتنی مدت کے بعد آپ کو دیکھا ہے، کہتے طبیعت خراب رہتی ہے ذرا، آپ سمجھ رہے نا، جو واقف ہے وہ اس حد تک ناواقف ہو جاتے ہیں، اسی کی زندگی ہے، اس کے اندر سارا کچھ ہوتا جا رہا ہے، تو یہ آپ عدم کی پرواہ نہ کرو، اچھا عدم کا خالق ہے، ہر شے کا خالق ہے، آپ یہ کہہ رہے ہو، وہ اس نے کہا کہ میں خیر ہی وشر رہی من اللہ تعالیٰ، خیر کا بھی آپ ہی خالق ہوں اور شر کا بھی آپ خالق، شیطان کا بھی خالق آپ ہوں، کمال کی بات یہ ہے، شیطان آپ نے کہا تکلیف پر مار دیا آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ نے کیا کیا، یہ رونق کیا ہے، یہ رونق چل جائے، آپ اس میں ذکر کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ کا شیطان مر جائے یہ آپ نہیں کہتے کہ اللہ کا شیطان مر جائے، دو باتیں نہیں کرنی، اللہ کا شیطان مر جائے، یا یہ بھی نہیں کرنا کہ خدا کا شیطان کو ایمان نصیب ہو، آپ کا ایمان جائے گا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، تو یہ اللہ شیطان کو معاف بھی کر دے، چلتے رکھا جاتا ہے تو تو رحیم ہے کریم ہے، نہ جس کی سفارش نبیوں نے نہیں کی ہے تم کیسے کر سکتے، یہ راز ہے کہ اللہ ساری شر نیکی میں بدل جائے، نہیں ہو سکتا، آپ بات سمجھ رہے ہیں، بس اس لیے آپ اپنے طور پر کیا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے حالات، وجود بھی خالق ہے اور عدم کا بھی خالق ہے، ہونے کا بھی نہ ہونے کا بھی،